السلام علیکم. آپ کو آج کے اس ایکسکلوسیو ویلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام جمیل فاروقی ہے اور میرے ساتھ پاکستان کی صحافت کا ایک بہت بڑا نام، پاکستان کے معتبر صحافی، اینکر پرسن، تجزیہ کار اور بولڈ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب سمیع ابراہیم صاحب ہیں. سر ویری وارم ویلکم. آپ نے میرے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ بھائی، ماشاءاللہ. سر سب سے پہلے تو آپ سے میرا سوال جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ہے. یہ جو ٹی ایل پی کو قدم قرار دینے کا فیصلہ برقرار رکھنے کی بات ہوئی ہے وفاقی کابینہ میں، اور اس کے بعد اب الیکشن کمیشن کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں کہ ان کا انتخابی نشان ختم کروایا جائے. یہ کیا چل رہا ہے اس ملک کے اندر؟ یعنی اگر واقعتاً کوئی پیمانہ ہے کسی کو قدم قرار دینے کا کہ وہ متحارب گروپ ہو تو اس کو ہم قدم قرار دے دیں گے، تو پھر تو بہت سارے اس کے بینر کے اندر آتے ہیں، پھر ان سب کو ہونا چاہیے. نہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ایک اسٹریٹجی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے ٹی ایل پی کو بحال کر دیا تو ٹی ایل پی اپنی ڈیمانڈ پر آ جائے گی. وہ کہے گی کہ جناب آپ قومی اسمبلی میں آپ نے بل پیش کرنا تھا، پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ بھی چلو پیش کر دیا، آگے اس پہ موو کریں. تو بجائے اس کے کہ ٹی ایل پی آ کے اپنی اس ڈیمانڈ پر پریس کرے، انہوں نے یہ سوچا کہ آپ اس پر جو پابندی کا فیصلہ برقرار رکھیں. کیا ہوگا کہ وہ عدالت میں جائیں گے، کیا ہوگا کہ وہ حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے، اور اس میں ٹائم اور حکومت کو مل جائے گا. کیونکہ حکومت اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ فرانس کا جو اس وقت معاملہ ہے اس میں اگر سفیر کو نکالا گیا یا تعلقات فرانس کے ساتھ خراب ہوئے تو یورپین یونین کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے. یورپین یونین کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو تھوڑا لمبا کرنے کے لیے یہ ٹائم بائی کیا. یہ کر کے ان کو بھی اندازہ ہے. دیکھیں ٹی ایل پی تیسری بڑی جماعت ہے جو 20 لاکھ ووٹ لیا ہے اور الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، اور ان کے امیدوار نے بلاول بھٹو کو لیاری میں ہرایا، جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی. اور ابھی بھی مندو خیل کے مقابلے میں بڑے ووٹ مار رہا تھا. وہ مندو خیل کے مقابلے میں تو اطلاعات یہ ہیں کہ ٹی ایل پی جیت رہی تھی. وہ تو پھر پیپلز پارٹی کو جتایا گیا، اور سعید غنی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی صرف ٹی ایل پی ہم سے آگے گئی. انہوں نے کنفیس کیا اس بات کو. انہوں نے کہا نون لیگ تو کہیں بھی نہیں تھی. تو مجھے یہ لگتا ہے، لیکن یہ افسوسناک ہے اس لیے کہ ناموس رسالت پر جو گفتگو ہے، ریاستی سطح پر فرانس نے گستاخی کی، تو اس کا جواب بھی تو ریاستی سطح پر ہی ہونا چاہیے تھا. اور ٹی ایل پی کوئی ایسا جتھا نہیں ہے کہ جس کے پاس اسلحہ ہے، جو لوگوں کے گھروں پر حملہ آور ہو یا جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہو. باقی جو تمام بینڈ آرگنائزیشن، پروسکرائبڈ جو آرگنائزیشنز ہیں، ان پر یہ الزام لگتے رہے ہیں کہ وہ سیکٹیرین وائلنس کرتی ہیں، مخالفین کو قتل کرتی ہیں. مجھے بتائیں ٹی ایل پی پہ کوئی الزام ہے کہ انہوں نے کسی آدمی کو قتل کیا ہو، کسی آدمی کے ساتھ زیادتی کی ہو؟ وائلنس اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہڑتالیں ہوئی اور جلسے ہوئے، تو پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف، انہوں نے جتنی ہڑتالیں کی ہیں، جتنے جلسے کیے ہیں، جتنی دفعہ لا انفورسمنٹ پر حملہ کیا ہے، اور پھر سپریم کورٹ کا کراچی بدامنی کیس میں ڈیسیژن ہے کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے جتھے ہیں، اپنے ملیٹنٹ ونگز ہیں، تو ان پر پابندی لگنی چاہیے تھی. پھر آپ دیکھیں جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، انصار الاسلام ہے، ان کی وہ جتھا بردار ڈنڈوں کے ساتھ وہ آتے ہیں، فوٹیجز موجود ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ہیز کراس دا لمٹ. اس میں بھی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، شیخ رشید جو ہیں وزیر داخلہ، وہ اس کو طول دینا چاہتے تھے. وہ اس کے حق میں نہیں تھے کہ پابندی لگائی جائے. اٹ واز پرائم منسٹر جو وزیر اعظم صاحب نے، ان کا اپنا ڈیسیژن ہے. اور کابینہ میں پھر جب ان کا اپنا ڈیسیژن ہو تو کابینہ میں وہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کے آگے کو بات کر سکے. تو یہ پرائم منسٹر کا اپنا ڈیسیژن. لیکن سمیع صاحب، میرے پاس جو معلومات ہیں یہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، آپ کے پاس زیادہ اوتھینٹک ہوں گی ظاہر ہے، کہ کابینہ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر کو مولڈ کیا ہے کہ آپ نے یہ ڈیسیژن لینا ہے، اور پرائم منسٹر نے جب یہ ڈیسیژن لے لیا ہے تو اس کے بعد اب اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے. کیا یہ درست ہے؟ یہ واقعتاً صرف پرائم منسٹر نے ڈیسیژن لیا ہے اور جو کابینہ کے لوگ تھے وہ اب بول نہیں پا رہے؟ نہیں، کابینہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. یہ روشن خیالی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھیرا روی ہے. ناموس رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کی جو ناموس ہے، وہ ہمارے لیے بہت ہی اس کی اہمیت ہے. دیکھیں، اگر وہاں میکرون جو ہیں وہ فرانس کے صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ جو متنازع خاکے ہیں وہ تمام سرکاری بلڈنگز پر جو فرانس کی ہیں وہ ان کو لہرایا جائے، ان کو چلایا جائے. اب جب ریاست یہ کر رہی ہے ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، تو یہ ہماری ریاست کا فرض ہے
کہ وہ اس کا جواب دے. Respond اور کرے. تحریک لبیک کا یہی مطالبہ تھا. پرائم منسٹر صاحب ایگری کیا, پرائم منسٹر صاحب نے سائن کروائے, پرائم منسٹر صاحب نے پوری قوم کو کہا کہ میں یہ قومی اسمبلی میں لے کے جاؤں گا, اور جب ان کو قومی اسمبلی میں لے جانے کا وقت آیا تو اچانک سعد رضوی کو گرفتار کیا, ہنگامے کروائے, خود ایجنسیز کے لوگ بیچ میں جا کے ہنگامے کرتے رہے ہیں تحریک لبیک کو بدنام کرنے کے لیے. لوگ سب دیکھ رہے ہیں. اور نام دیکھیں, جو اللہ کے نبی کے نام پر پالیٹکس کرے گا, میں کسی پر شک نہیں کرتا. عمران خان صاحب وزیر اعظم مدینہ شریف گئے تو وہ ننگے پاؤں گئے, عاشق رسول ہے, وہ کہتے ہیں وہ عاشق رسول ہے, ننگے پاؤں گئے, ہم سب نے دیکھا. مجھے ان کا جو ان کے دل میں جو نبی پاک کی محبت ہے, مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس پہ شک کروں. لیکن یہ جو کام ہے, یہ کام بڑا متنازع ہے, اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, پابندی نہیں لگانی چاہیے. رائٹ. اچھا سمیع بھائی, اب ایک سوال ظاہر ہے کیونکہ آپ کی ایک پوری لائف گزری ہے جرنلزم میں اور آپ اس کی کرونالوجی کو زیادہ بہتر جانتے ہوں. یہ سینٹیمنٹ کتنا سینسٹیو سینٹیمنٹ ہے کہ ماضی میں جب اس کو چھیڑ کر لوگوں کو یا پاکستان کی کل آبادی کا 95% بلیف رکھنے والوں کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے تو اس سے خطرناک نتائج آئے ہیں. یہ اگر آپ کرونالوجی سے تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ جب گورنمنٹس نے یہ حرکت کی ہے, خاص طور پر مذہبی سینٹیمنٹ کو چھیڑ کر لوگوں کو دبانے کی, تو اس کے پھر نتائج آئے ہیں. دیکھیے, مذہبی سینٹیمنٹ کو تو آپ نے جب بھی دبانے کی کوشش کی ہے ماضی میں, آپ چلے جائیں 60s میں چلے جائیں, تب بھی ختم نبوت چلی تھی, مولانا مودودی کو سزائے موت ہوئی تھی, پھر سعودی عرب نے انٹروین کیا اور ان کی وہ سزائے موت جو ہے وہ معاف ہوئی. پھر آپ 72-73 میں آپ دیکھتے ہیں احمدیوں کا سلسلہ ہوا, پورے پاکستان میں بلوے ہوئے, اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں مرزا کو دعوت دی گئی کہ آئیں آپ اپنا کیس پیش کریں, بٹ ہی واز سو ایروگینٹ. اس کو یہ, کیونکہ اس وقت بڑے بڑے جو لوگ ہیں پاکستان کے اداروں میں, وہ سارے کے سارے ڈکلیئرڈ احمدی تھے, اور ان کا خیال تھا کہ انہیں کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. تو ان کی ایروگنس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر قومی اسمبلی میں اپنے خلاف ان کے جذبات پیدا ہوئے, آرگومنٹ ان کے پاس تھا نہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کا ایشو ایک ایسا ہے ختم نبوت کا کہ مسلمان, ہمارا تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا اس کے بغیر. تو جناب وہاں پر وہ ہو گیا. پھر یہ آپ لبیک کے آپ کے 2-3 دھرنے آپ کے سامنے. دیکھیں, اس ملک میں ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے بار بار یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ آپ قوانین میں تبدیلی کریں, اور یہ جو بلاسفیمی لا ہے, اس کو ہمیشہ یہ کہا گیا ہے جی کہ جناب اس کا جو بڑا غلط استعمال ہوتا ہے تو اس کو تبدیل کر دیا جائے. بھئی کون سے قانون کا غلط استعمال نہیں ہوتا, تو پھر آپ سارے ریپلیس کر دیں گے قانون کی انفورسمنٹ کو, صحیح انفورسمنٹ کو آپ کو یقینی بنانا چاہیے. مغرب کے کہنے پر آپ کو اپنے قوانین میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے, یہ بہت ہی شرمناک ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ دبانے, کوئی نہیں دبا سکتا, کوئی پوری قوم جو ہے نا, ابھی ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کسی کو کوئی انٹائز کرنے کے لیے نہیں کر رہے, لیکن اگر کسی نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو جناب یہ تو ملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا, تو اس میں تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں. اچھا سمیع بھائی, کیا علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو کہ نشانی ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, کیا ان کی گرفتاری یا ان کو زیر حراست رکھنا یا پابند سلاسل کرنا یہ پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک چلانے والوں سے بھی بڑا جرم ہے کہ انہوں نے ان کو اندر ڈال دیا گیا؟ مجھے یہ بتائیے, میں دوسری طرف بات کرتا ہوں, کب تک آپ انہیں اندر رکھیں گے؟ ساری زندگی اندر رکھیں گے جیل میں؟ پھر تو انہوں نے باہر آنا ہے نا. یہ جو ایک ان کا جو مشن ہے, میں ان سے ملا ہوں, سعد رضوی بڑا زبردست آدمی, اور میں آپ کو بتاؤں جب یہ گورنمنٹ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی تھی تو ہر طرح کے لالچ دیا گیا, پیسے لے لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, آئیں آپ کو ہم یہ کریں گے, آگے آپ کا بڑا مستقبل ہے. انہوں نے کہا بھائی میں کون ہوتا ہوں مستقبل کا فیصلہ کرنے والا, میرا آپ سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ جو آپ نے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر دیں. تو سعد رضوی بڑا ایک سمجھدار آدمی ہے, گورنمنٹ اگر اس کے ساتھ گفتگو کرے تو وہ بیچ کا کوئی راستہ بھی نکالنے کے لیے تیار. انہیں بالکل اندازہ ہے انٹرنیشنل جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کا, لیکن انٹرنیشنل سینسٹیوٹیز کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم نبی پاک کی حرمت پر سمجھوتا کریں. جی ایبسلیوٹلی رائٹ, ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا خان صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ جملہ بڑا ہیش ٹیگ بنا ایبسلیوٹلی ناٹ والا, تو یہ ایبسلیوٹلی ناٹ چلے فوجی اڈے دینے کے حوالے سے تو بڑا زبردست ایک سٹیپ تھا, ابھی بڑی اپریشیٹس دیا, لیکن یہ ختم نبوت کے خلاف بات کرنے والوں کے اوپر ایبسلیوٹلی ناٹ بولنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا؟ یہ بہرحال یہ عمران وزیر اعظم نے کیونکہ وہ ہی از ایل ایڈوائزڈ,
اور میں یہی تو اسی طرح میں ہاں جی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد ان کو اندازہ ہوگا کہ غلط چھیڑا کہ انہوں نے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک بات اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کالعدم قرار دینے کے بعد لبیک کیا موومنٹ کو ختم کر دیں گے تو وہ آئی تھنک ہی لیونگ ان فولز پیراڈائز. ایک آخری سوال میں نے پہلے بھی پوچھا تھا لیکن آپ نے اس کا ذرا ایک جنرلائز جواب دے دیا. سول نافرمانی کی تحریک کے بھی حکم یہاں پر دیے جاتے رہے پبلک کو جلسوں میں، باقاعدہ بل پھاڑے گئے، کہا گیا کہ آپ کریں. اسلام آباد کے اندر جلاؤ گھیراؤ ہوا، پی ٹی وی کے اوپر آپ کو پتہ ہے یاد ہوگا اٹیک ہوا. اس کے بعد 12 مئی کو اگر ہم دیکھتے ہیں جب اس وقت کے جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب، ان کی ریسیپشن کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں 50 لوگ بیچارے شہید ہوئے تھے. ہر بندے کے ہاتھ میں گنے اور جھنڈے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایسا ہی چینل واز ڈکلیئرڈ ایز اے ہوسٹیج ایٹ دیٹ ٹائم، آپ کو یاد ہوگا. آج ٹی وی طلب حسین صاحب تھے. ان جماعتوں کے اوپر آج تک کوئی کارروائی ہوئی؟ ان کا کوئی الیکشن نشان ختم کرنے کی بات ہوئی؟ وہ تو اتحادیوں کو تو وزارتیں مل رہی ہیں. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی کچھ کیا انہوں نے یہ اسٹے نہیں کرے گا، عدالتوں میں فیصلہ ہوگا. اور مجھے پتا ہے پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ اس پابندی کو اٹھا کر دریا راوی میں جس کے اندر پانی نہیں ہے اس میں پھینک دیں گی، اور یہ پانی نہ ہونے کے باوجود یہ پابندی وہاں پہ ڈوب جائے گی. یہ سروائیو نہیں کر سکتی پابندی، یہ سسٹین نہیں کر سکتی پابندی. کیونکہ اگر آپ طاقت سے اس کو بالکل دبانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کا انجام بھی، ماضی میں بھی بہت لوگوں کو بڑا غرور تھا، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. کہاں گیا وہ؟ آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب کے دور میں جب وہ امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے اوپر کیا ہوا؟ تو وہ اس لیے یہ سسٹین نہیں کر پائے، یہ بالکل یہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے. رائٹ. ایک آخری ٹاپک کے اوپر، اس ٹاپک سے نکل کر 2 سوال ہیں میرے. ایک تو یہ جو رنگ روڈ اسکینڈل ہے، اس کی جو ابتدائی رنگ روڈ اسکینڈل، مجھے یہ بتائیں اب یہ آگے سیاستدانوں نے کچھ نہیں کیا، بیوروکریٹس نے کیا، یا اس سے شرمناک کوئی رپورٹ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے مذاق بنا دیا، بالکل میں کہتا ہوں مذاق بنا کے رکھ دیا انہوں نے کہ جی سیاستدان اس میں، یہ سیاستدانوں کا کیا دھرا ہے. اب یہ کریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے. دیکھیں ایک وقت تھا جب ایک بات ہوتی تھی، کریڈیبلٹی تھی. آپ شوگر کمیشن کس کو پکڑا؟ کوئی بھی نہیں. آپ کے سامنے آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک کس کو پکڑا انہوں نے؟ ڈرامہ بڑا کیا ٹی وی پہ آ کے. اب یہ جیسے یہ علی امین گنڈا پور بھی جو باتیں کرتے رہے، بھٹو کو گالیاں دیتے رہے کشمیر میں جا کے، پتہ نہیں ہے انہیں سینسٹیوٹیز کا. یہ بیسیکلی ایک بہت سارے جو ہوچے لوگ ہیں نا وہ شامل ہو گئے اقتدار میں اور غلط ایڈوائز کرتے ہیں، اور عمران خان اپنا نام ان لوگوں کے سے خراب کر رہے ہیں. رائٹ. آنے والے دنوں میں آپ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو ریلیز ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھیں یہ آپ ٹائم لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ دیواریں اتنی مضبوط نہیں ہے کہ آپ ان کو ہمیشہ اندر رکھ سکیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور ان کی حرمت کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں ان کو آپ دبا نہیں سکتے طاقت کے ذریعے. آپ کو ان کے ساتھ گفتگو کرنی پڑے گی، بیچ کا کوئی راستہ نکالنا پڑے گا جس سے حرمت پر کمپرومائز بھی نہ ہو، پوری دنیا میں میسج جائے. اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس ملک میں وائلنس ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہو. تو یو نیڈ ٹو فائنڈ سم مڈل گراؤنڈ ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. طاقت کا استعمال ہمیشہ نقصان دے رہا ہے. یار آپ مجھے بتائیں، آپ وہ جو بی ایل اے والے ہیں سیپریٹسٹ، ان سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ بھارت سے بات کر رہے ہیں کشمیر کے معاملے پر، طالبان سے آپ بات کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ جو تحریک لبیک ہے جو صرف یہ کہہ رہی ہے کہ ریاستی سطح پر جو غنڈہ گردی کی ہے فرانس نے، اس کا ریاستی سطح پر آپ ایک معقول جواب دے دیں، ان کو طاقت کے ذریعے آپ دبا رہے ہیں. اور کمٹمنٹ کر کے آپ نے پوری نہیں کی، 2 دفعہ کمٹمنٹ کر کے. میرا بھی خیال کیجیے. رائٹ سر. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے تمام جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ بیل آئیکن ضرور دبائیں جی، بیل آئیکن، اور تاکہ پھر جیسے ہی جمیل فاروقی صاحب کوئی نیا شوشہ چھوڑیں گے رائٹ اوے آپ کو اس کی انفارمیشن ہو جائے گی. اور دیکھیں بڑے زبردست آدمی ہے اور بڑے زبردست، اور ماشاءاللہ ہی از اے اسمارٹ مین اینڈ آئی ہوپ ہی از ویری پاپولر امنگ دی ینگ گرلز. ویری کائنڈ آف یو سمی بھائی، بہت شکریہ. یہ ہمارا پہلا ایکسکلوسیو ویلاگ تھا سمی بھائی کے ساتھ، اور جب بھی کوئی ڈیولپمنٹس ہوگی نا آنے والے 10-15 دن بعد میں ان کو تکلیف دیا انشاءاللہ. ویری کائنڈ سر، بہت شکریہ. تھینک یو.